محمد وآلہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین رحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد ورد فی دعاء الندبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہم بیننا و بینہ وصلة تؤدی الی مرافقت صلفہ واجعلنا ممن یأخذ بحجزتہم ویمکث فی ظلہم واعنا علی تأدیت حقوقہ الی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ابتدائی کلام آپ تمام اعزاء کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے سلسلے میں یہ دروس انتہائی اہم، ضروری اور بابرکت کاوش کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو اس کاوش کا حصہ بننے کا شرف مل رہا ہے۔ اس حوالے سے آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے ایک انتہائی اہم موضوع، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ عام طور پر اس موضوع پر ہمارے وقت کے امام کی ذات گرامی، ان کی معرفت کے اس پہلو پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ موضوع بہت طویل و عریض ہے اور الحمدللہ کہ فضلاء علماء طلباء کا مجمع ہے، تو میری کوشش یہ رہے گی کہ فقط خلاصہ، اہم اشارے، ہائی لائٹس اور مراجعات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، باقی آپ تمام لوگ صاحبان فضل ہیں انشاءاللہ کہ آج اس درس میں فقط اس موضوع کی ابتدا کر دی جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس موضوع کی طرف اور زیادہ ملتفت ہو جائیں۔ میری گفتگو کا موضوع حقوق امام زمان۔ ایک درود پڑھیے وقت کے امام کی عظمت پر، اللہم صل علی محمد وآلہ۔ اس موضوع کی طرف التفات کے لیے، اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے کافی ہے کہ جہاں دعائے ندبہ کہ جو زمان غیبت میں ایک مومن کا سہارا ہے، ایک مومن کے دل کے لیے ڈھارس ہے کہ جب اپنے وقت کے امام کی یاد میں دل بہت زیادہ تڑپ رہا ہو تو ائمہ معصومین کی جانب سے اس تک یہ ایک حسین دعا کا تحفہ پہنچا ہے کہ جس میں حمد الہی بھی ہے، دعا بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، درود بھی ہے، ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام سے مناجات بھی ہے۔ وہیں اسی دعا کا ایک فقرہ جو سرنامہ کلام میں بھی تلاوت کیا، وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ کہ پروردگار تو ہمارا مددگار بن جا کہ ہم اپنے امام کے حقوق ادا کر سکیں، اپنے امام کے حقوق ان تک پہنچا سکیں۔ یقیناً بہت واضح سی بات ہے کہ حقوق کو ادا کرنا موقوف ہے اس بات پر، یا حقوق ادا کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ اور مقدمہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے امام کے حقوق پتہ ہوں، اپنے امام کے حقوق کی خبر ہو۔ اگر ہم کتب کا مراجعہ کریں، بہت گنجائش ہے اس موضوع پر لکھنے کی، اس موضوع کی تحلیل کرنے کی، اس کی تفصیل کو بیان کرنے کی۔ ایک اچھے استقراء کے بعد مجھے فقط چند ہی کتب ملیں کہ جن میں اس موضوع کی جانب اشارہ ہے، جس میں سب سے پہلی کتاب جو آپ کی خدمت میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم جتنی بھی گفتگو کر سکیں بعد میں
طلباء علماء برادران اس کو ادامہ دے سکیں اور خود کسی نتیجے تک، کسی منزل پر پہنچ سکیں اور نتیجے میں ہم سب اپنی معرفت میں اضافہ کر سکیں۔ سب سے پہلے میں نے جس ہستی کو دیکھا کہ جنہوں نے اس موضوع سے تعارض فرمایا، محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عباس قمی کے استاد، صاحب مستدرک الوسائل، ان کی کتاب النجم الثاقب فی احوال الحجت الغائب، 2 جلدی کتاب، دوسری جلد میں انہوں نے اپنی کتاب میں 10واں باب اسی موضوع پر قائم کیا۔ انہوں نے اس باب کو قائم کیا تکالیف کے عنوان سے، وہ ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر ہیں اپنے وقت کے امام کی جہت سے، دوسری جلد 10واں باب۔ انہوں نے کل فقط 8 تکالیف بیان کی، 8 حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی، مگر خاصہ کیا ہے اس بیان کا کہ انتہائی مفصل انداز میں بیان کی۔ پھر اسی طرح مرزا محمد تقی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معروف ترین کتاب مکیال المکارم، مکیال المکارم جو وقت کے امام کے موضوع پر لکھی گئی چند حسین ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اس کتاب میں انہوں نے بھی دوسری جلد میں 8ویں باب میں یہ باب قائم کیا کہ انام کی امام کی جہت سے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں، اور انہوں نے اپنے اس موضوع سے تخصص کا اظہار کیا، اپنے امتیاز کا اظہار کیا اس باب میں 99 کے قریب حقوق لکھ کر، مختصراً اشارتاً بعض کی تفصیل میں گئے، مگر انتہائی لطیف ترتیب اور انداز۔ یہی مرزا تقی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور کتاب، اور مجھے اپنے ناقص مطالعے اور استقراء میں وہ واحد کتاب ملی جو مختص ہے اس موضوع پر۔ آپ کو غیبت امام کے فلسفے پر کتابیں لکھی ملیں گی، آپ کو علامات ظہور پر کثرت سے کتابیں ملیں گی، حالات بعد ظہور پر کتابیں مل جائیں گی، صفات امام زمان پر کتابیں ملیں گی، ادعیہ و اعمال کی کتابیں ملیں گی، مگر جس ہستی نے منفرد کتاب جمع کی حقوق امام زمان کے موضوع پر، وہ یہی مرزا تقی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی وظیفۃ الانام فی زمن غیبت الامام، اور اس کتاب میں انہوں نے 54 حقوق بیان کیے اور بہت اچھے اور لطیف انداز سے بیان کیے۔ پروردگار ان تمام علماء ماضین کی کاوشوں کو قبول فرمائے، حاضرین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ انہوں نے معارف آل محمد کے باب کو جس منزل تک پہنچا دیا، ہم وہاں سے اس کو کچھ اور آگے بڑھا سکیں اور انہیں سیکھ سکیں۔ بہرحال یہ خلاصہ ہو گیا ان مصادر کا کہ جن میں اس موضوع کے لیے مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے حقوق امام زمانہ کے موضوع کے حوالے سے اگر تقسیم بنائی جائے بنیادی، تو محدث نوری فرماتے ہیں مخلوق پر، انام پر امام کے جتنے حقوق آپ شمار کریں ان کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں، اور یہ بہت اہم ہے عزیزوں، تاکہ ہماری اپنی زندگی میں یہ کوشش ہو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں کوشش ہو کہ ہر قسم کے باکس پر ہمارا ٹک لگنا چاہیے، یعنی کسی نہ کسی حد تک فی الجملہ علی الموجب الجزیہ ہر قسم کا حق ہم ادا کرتے رہیں اور اپنی زندگی میں اسے شامل رکھیں۔ وہ 4 قسم کون سی ہیں؟ جتنے حقوق ہیں، چاہے 100 حقوق، چاہے 54 حقوق، سب کے سب ان 4 قسموں میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے حقوق قلبیہ، میرے اوپر میرے امام کے وہ حقوق کے جن کا تعلق قلبی معرفت سے ہے، علم سے ہے یا احساس سے ہے، حقوق قلبیہ۔ دوسرے حقوق حقوق لسانیہ، وہ حقوق کے جن کا تعلق، جن کی ادائیگی زبان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ اگلی جتنی 3 قسمیں ہیں وہاں قلب کی دخالت محفوظ رہے گی، قلب کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی دخالت ہے، حقوق لسانیہ۔ تیسری قسم حقوق جوارحیہ، کہ میں اپنے اعضاء و جوارے سے اپنے امام کے کن حقوق کی ادائیگی پر مکلف ہوں۔ انشاءاللہ کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ حقوق جوارحیہ
اور حقوق لسانیہ کی ادائیگی کا مصداق ہے۔ چوتھی قسم، آخری قسم، حقوق مالیہ، کہ ہم پر ہمارے امام کے وہ کون سے حقوق ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے مال صرف کرنا لازم ہے، یا ہمارے مال میں یوں تو پورا کا پورا مال ہی منہم و الیہم ہے۔ اگر متفق ہوں تو اظہار کیجئے گا، یہ بھی انشاءاللہ حقوق لسانیہ کا ایک مصداق ہوگا۔ ایک درود پڑھیے زبور امام میں تعجیل کے لیے، محمد وآل محمد وآل۔ اب یہ 4 قسمیں ہیں۔ اب جتنے بھی حقوق آتے ہیں وہ سب ان 4 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں آتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا ان 4 قسموں میں سے کچھ اہم ترین حقوق، یا جس پر سب سے زیادہ تاکید آئی ہے یا روایات میں جن کی تفصیل آئی ہے، وہ کچھ حقوق آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حقوق قلبیہ میں وہ تمام حقوق شامل ہیں جو میرے وقت کے امام کے مجھ پر ہیں، جن کا تعلق معرفت حاصل کرنے اور معرفت کو اضافہ دینے سے ہے۔ یعنی پہلی اور بنیادی بات، انسان کی اپنے امام سے محبت کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ہر اس بات کی تلاش میں لگا رہے، ہر اس بات کی کھوج میں اپنے آپ کو لگا کے رکھے کہ جس بات سے میری اپنے امام کے لیے شناسائی اور پہچان میں اضافہ ہو جائے۔ اب اس میں بنیادی طور پر امامت کے، عمومی طور پر امامت کے انسان پر کیا حقوق ہیں، ایک امام معصوم، ایک حجت خدا کا رتبہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر امام زمانہ سے مخصوص مقامات اور مراتب کو سمجھنا، ان روایات کا مراجعہ کرنا کہ جن میں بالخصوص وقت کے امام کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ وقت کے امام کی توقیع صادر ہوئی، اِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ وَلَا يَعْذُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ۔ یہ کیا ہے؟ امام زمانہ اپنی رعایا سے اپنی باخبری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو سن کر، اس توقیع کو سن کر کیا ہوگا؟ چاہنے والے کی اپنے امام کے لیے معرفت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب اس کا ایک تفصیلی باب ہے۔ پہلے یہ جاننا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ علت الوجود محمد و آل محمد ہے، علت بقا بھی محمد و آل محمد ہے۔ کائنات میں جتنی فیوزات و نعمات ہیں وہ سب کی سب محمد و آل محمد کے صدقے وسیلے سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اس عقیدے کی اپنے وقت کے امام کی ذات گرامی میں بھی تطبیق کرنا کہ اگر آج یہ کائنات قائم ہے، اگر آج یہ مخلوق سانس لے رہی ہے، تو آج اس وقت اگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی ذات گرامی مرکزی بقائے کائنات ہے، سبب و علت بقائے کائنات ہے، تو میرے اور آپ کے وقت کے امام ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک درود پڑھیے وقت کے امام کی عظمت پر، اللہم صل علی۔ وہ روایات یقیناً آپ سب کے اذہان میں پھر کہہ رہا ہوں، میں فقط ایک حد تک ترتیب موضوع یا ہائی لائٹس کہہ لیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، بعض روایات میں تعبیر ہے لماجت، یعنی زمین اگر ٹھہری ہوئی ہے، اگر مستقر ہے، اگر مطمئن ہے، اگر پرسکون ہے، تو اس وجہ سے کہ اس زمین پر کسی ایک ذرے پر اللہ کی آخری حجت کے مبارک قدم پڑ رہے ہیں۔ خوب غور کیجیے گا، یہ ہے حقوق قلبی اور ان کی طرف خوشیرا۔ جتنے عقیدے ہیں امامت سے متعلق، جتنے معارف کے ابواب ہیں، یہ سب کے سب اس حقوق قلبیہ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق قلبیہ میں جو ہمارے امام سے مختص باب ہے کہ انسان اپنے امام کے خود سے تعلق کو محسوس کرے، انسان اپنے امام کی یاد میں تڑپے، انسان اپنے امام کی یاد میں غمگین ہو، انسان آہوزاری کرے اپنے امام کی خود سے فرقت و جدائی پر۔ فقط خود اپنے محبوب کے دیدار نہ ہونے پر انسان کو گریہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق حقوق قلبیہ سے ہے۔
جتنا جس کا قلب امام کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوگا، جتنا جو ملتفت اور متوجہ ہوگا اپنے وقت کے امام کی جانب، اس قدر وہ ان حقوق قلبیہ کی ادائیگی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا کیا جائے اس منزل میں کمال تک پہنچنے کے لیے؟ خود امام سے منسوب محفلوں کا احیاء، امام سے منسوب محفلوں کا انعقاد کرنا، چاہے دعائیہ محفلیں ہوں، استغاثے کی محفلیں ہوں، یا امام کے فضائل و معارف بیان کرنے کی محفل ہوں، یہ سب کی سب سزاوار بن جاتی ہیں۔ مخصوص اوقات میں جو امام سے منسوب اوقات ہیں ان میں امام کو یاد کرنا، مخصوص اوراد اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ کس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان اپنی معرفت قلبی میں کمال تک پہنچتا چلا جائے، نتیجے میں قلبی حقوق کم از کم بنیادی ترین مرحلہ قلبی حقوق ادا کرتا چلا جائے۔ اس حوالے سے ایک انتہائی لطیف روایت کہ انشاءاللہ اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو گفتگو کا اختتام میرے اور آپ کے چھٹے امام کی اس روایت سے کروں گا۔ فی الحال ہم دوسری قسم کی طرف آتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ حقوق کی دوسری قسم کوئی بھی بتا سکتا ہے اب تو؟ حقوق لسانیہ کیا شامل ہے؟ اپنے امام کا ذکر کرنا، دوسروں سے کروانا، لوگوں کے سامنے اپنے امام کی پہچان کو رکھنا، حتیٰ کہ یہ جتنی دعائیں ہیں، دعائے ندبہ ہے، دعائے عہد کی تلاوت کی گئی، زیارات ہیں، چاہے انسان کا توسل کرنا ہو، استغاثہ کرنا ہو اپنے امام سے، یہ سب کا سب اس حقوق لسانیہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص یہ بات بھی واضح رہے، یہاں وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیں اس محفل کا ایک کمال یہ بھی ہے انشاءاللہ کہ احباب اس نقطے کو سمجھیں گے، غور کریں گے۔ اس محفل کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے حقوق امام زمان۔ اس محفل میں یہ موضوع بحملہ الاولی بھی بیان ہو رہا ہے، یعنی ہم حقوق کی ترتیب، تفصیل، فہرست بیان کر رہے ہیں، اور خود حقوق امام زمان بحملہ الشایع بھی اس محفل میں موجود ہے۔ خود میرا اور آپ کا اس محفل میں آپ کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، یہاں بیٹھنا، سننا، توجہ کرنا، التفات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق امام زمانہ کی ادائیگی ہے۔ اور کر رہے ہیں یہاں یہ وہ محفلیں ہیں، بہت لطیف بات لکھی صاحب مکیال المکارم نے، فرماتے ہیں کہ جتنی روایات کہ جہاں ائمہ طاہرین اپنے شیعوں کو مل بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اس دور میں بدرجہ اتم وہ سب کی سب صادق آتی ہیں ان محفلوں پر جو امام زمانہ سے منسوب اور مخصوص ہوں۔ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، یہ محفلیں مصداق ہیں جو امام زمانہ سے منسوب ہیں۔ تزاوروا فإن فیہ احیاء لقلوبکم وذکرا لأحادیثنا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو، بیٹھکیں لگایا کرو، مگر کون سی بیٹھکیں؟ کہ جس بیٹھک میں تمہارا دل زندہ ہو۔ مولا کیسے زندہ ہو؟ فرماتے ہیں وذکرا لأحادیثنا، جس بیٹھک میں ہماری باتوں کا احیاء ہو۔ اور کر رہے ہیں ایک اور جگہ فرمایا کیا تم بیٹھتے ہو ہمارا تذکرہ کرتے ہو؟ راوی نے عرض کی مولا بالکل کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے وہ چہرے، وہ محفلیں پسند ہیں کہ جہاں ہمارا تذکرہ ہو۔ یہ ہے ائمہ کے ذکر کی طرف ترغیب دینے والی روایت۔ پھر صاحب مکیال فرماتے ہیں کہ بات اور آگے بڑھتی ہے، وہ تمام طائفہ روایات کہ جہاں عموماً مطلقاً محافل ذکر کے احیاء کی ترغیب دی گئی ہے، کہ جن سے لوگوں کا انصراف، اور ایک حد تک شاید صحیح انصراف، ذکر خدا کی محفلیں، دعاؤں اور مناجات کی محفلوں کی طرف جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی یاد میں برپا کی گئی محفلیں ان تمام روایات کا اتم مصداق بنتی ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر روایت کو پیش کیا، فرماتے ہیں معصوم وذکرنا ذکر اللہ، اور کر رہے ہیں یہ ہے حقوق لسانیہ۔ اور آگے بڑھیں، حقوق جوارحیہ، وہ حقوق کے جن کا تعلق
جنہیں ادا کرنا موقوف ہے اعضاء و جوارح پر۔ ایک سب سے پہلی بنیادی اور آسان ترین مثال کہ جب 8ویں امام سلطان عرب و عجم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام امام کے محضر میں دعبل خزاعی شاعر اہل بیت حاضر ہیں اور اپنا وہ معروف قصیدہ تائیہ کی تلاوت کر رہے ہیں، امام کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ امام دعبل کے شعر سن رہے ہیں کہ جب ان اشعار میں وہ معروف شعر آتا ہے، وہ خروج امام اللہ محالت خارج یقوم بالنعمت والبرکات، شاید میں کچھ لفظ میں اشتباہ کر رہا ہوں، جب دعبل اس شعر پر اور امام قائم کی اس صفت یقوم پر پہنچے تو روایت کہتی ہے میرے اور آپ کے وقت کے امام، امام معصوم، اس وقت کے امام معصوم جو خود حجت خدا ہیں، جو خود جد صاحب الزمان ہیں، روایت کہتی ہے اپنی جگہ سے بلند ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق جوارحی ہے کہ اگر کہیں کوئی مانع نہ ہو تو انسان اپنی عادت بنائے اس حق جوارحی کو ادا کرنی۔ فقط اتنا نہیں، اپنی جگہ سے بلند ہوئے۔ روایت کے جملے وَأَطْرَقَ رَأْسَهُ، اپنے سر کو جھکایا اس نام قائم پر، اور ایک حق لسانی بھی ساتھ ہی ادا کر دیا، اور دعا فرمائی اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وانصرنا بہ نصرا عزیزا۔ یہ کیا ہے؟ یہ 8ویں امام کی سنت بن گئی کہ جب عمومی طور پر ذکر امام زمان ہو، بالخصوص لقب قائم کا تذکرہ ہو، تو انسان کے لیے جہاں ممکن ہو اپنی جگہ سے اٹھ جائے، اپنے ہاتھ کو سر پہ لے جائے، سر کو جھکائے اور یوں اس حق کے جوارحی کو ادا کرے۔ غور کر رہے ہیں؟ اب جہاں بھی امام زمانہ کا تذکرہ ہو، اس محفل میں کسی بھی انداز سے انسان محنت کرے، حاضر ہو، تشریف لائے، کوئی کوشش کرے، جو امام زمانہ سے منسوب جگہ ہیں وہاں جائے۔ جامع سہلہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یقین جانیے خود ایک مستقل موضوع ہے معرفت امام زمانہ کے باب کا، مسجد سہلہ کی اہمیت اور اس مسجد کا، اس پاکیزہ مکان کا وقت کے امام سے تعلق۔ یہ سب کے سب عمل یا حقوق جوارحیہ میں آ جاتے ہیں۔ یقین جانیے میرا دل اڑ رہا ہے اس بات پر کہ ان ہر قسم میں اتنی تفصیل اور اتنی روایات ہیں، مگر میں خود کو بہت زیادہ روک کر آپ کے ساتھ بھی شفقت کا برتاؤ رکھتے ہوئے بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ اپنے مقررہ وقت میں بات کو مکمل کر سکوں۔ آخری حق حقوق مالیہ۔ اب یہاں 2 قسم کے حقوق بیان ہوئے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، شاید کہ کسی کے التفات کا باعث بنے۔ حقوق مالیہ میں پہلی مثال کیا آتی ہے؟ سب کے ذہن میں لپک کر آتی ہے، امام کا مالی حق، یعنی کیا کروں میں، امام کے لیے کیا کروں؟ بہت معروف اور رائج ہے کہ امام کے لیے، امام کی طولانی حیات، ان کی حفظ و سلامتی کے لیے صدقہ دینا۔ خوب توجہ کیجیے گا، 2 طرح سے انسان کو تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے روایات میں وقت کے امام پر اپنے مال کو خرچ کرنے کی۔ ایک ہے کہ امام کی نیابت میں خرچ کرے، اس میں گویا کہ اس نے صدقہ دے دیا امام کی حفظ و سلامتی کے لیے، یا کسی کو حج پر بھیج دیا امام کی نیابت میں، کسی کو طواف کے لیے کہہ دیا امام کی نیابت میں۔ ان سب اعمال کی بہت زیادہ ترتیب ہے۔ ایک ہے کہ راہ امام میں مال خرچ کرے، جسے روایات میں ڈائریکٹ امام کو مال دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خوب غور کیجیے گا، ایک ہے نیابت میں مال خرچ کرنا، ایک ہے امام کی راہ میں مال خرچ کرنا، کہ جس کے بارے میں عجیب روایت ہے کتاب کافی میں، میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، قرآن کی آیت سے استشہاد فرماتے ہیں اور ایک عجیب مرحلہ، ایک عجیب بات تعلیم دیتے ہیں۔ آیت کون سی؟ من ذا الذی
یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. قرآن میں اللہ نے ایک عجیب لہجہ اپنایا. تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا تاکہ اللہ اس میں اضافہ کر دے؟ اللہ الصمد ہے، وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، قرضہ حسنہ مانگ رہا ہے. چھٹے امام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں کتاب کافی کی روایت، فرماتے ہیں کہ وہ خدا کبھی مخلوق کے مال کا محتاج نہیں ہوا کہ ان سے قرض طلب کرے. یہاں اس آیت میں مراد تنہا زمین پر اللہ کی حجت اور امام وقت ہے کہ ان کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا ہے، اس آیت کا تنہا مصداق ہے. چھٹے امام فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دینا چاہے کیا کرے؟ اخراج الدراہم الی الامام، امام کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش کرے. اور زمانے غیبت میں کیا کرے؟ واضح سی بات ہے، اقرب مجازات کی طرف پہنچنے کے لیے اقرب مجازات سے تمسک کرتے ہوئے امام کی راہ میں، امام کے پسندیدہ کاموں میں مال کو خرچ کرے. پھر امام فرماتے ہیں ما احب اللہ شیئا، خدا نے کسی بات کو اتنا پسند نہیں کیا جتنا اس بات کو پسند کیا کہ انسان اپنے امام کی بارگاہ میں دراہم پیش کرے، کہ دنیا میں اس کا خرچ کیا گیا 1 درہم جنت میں اسے جبل احد بنا کر دیا جائے گا. یا امام نے 2 باتیں کی، خوب غور کیجئے گا. دیکھیں جو امام کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کوئی غیر تو ہو نہیں سکتا. جہاں امام نے اس درہم کا ثواب بتایا جبل احد، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ درہم خرچ کرنے والا حتماً جنت میں ہی ہوگا. خدا یہ نہیں کہا خدا اسے قیامت میں جبل احد کے برابر، نہیں، خدا اسے جنت میں جبل احد کے برابر اس درہم کو عطا کرے گا. تو ایک آپ ضمناً بات سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اگر بات پہنچ گئی، ایک درود پڑھیے محمد وآل محمد. خوب غور کیجئے گا. یقیناً طلاب کا فضلاء کا مجمع، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل بحسبہ، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق. علماء نے یہ ادب اور حق بھی تعلیم دیا کہ انسان اپنی زندگی کا یہ معمول بنا دے کہ میں اپنے مال میں سے اتنا حصہ امام سے مختص کر رہا ہوں، یہ فقط امام اور ان کے کاموں پر ہی صرف ہوگا. یہ واجب خمس کی ادائیگی سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے کہ جسے دینا انسان پر شرعی فریضہ ہے، اس سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا دستور بھی یہ ہے کہ جب تک کوئی آپ سے کتنا ہی کہتے جناب آپ میرے بہت قریبی دوست ہیں، آپ میرے بڑے پسندیدہ آدمی، آپ سے اچھا تو مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے، اگر یہ بات ہے تو کبھی ہم پر تھوڑا مال بھی خرچ کر لیا کریں. دنیاوی دستور بھی یہ ہے کہ کسی کی محبت اور خلوص کی دلیل شمار ہوتی ہے اگر محبت کا دعوے دار اس شخص پر اپنا سب کچھ اور اپنا بالخصوص اس دنیا میں مال بھی لٹانے پر راضی ہو. اگر متفق ہیں، ایک اور درود پڑھیے وقت کے امام کی عظمت پر. خوب غور کیجئے گا. جس طرح سے ایک قانون آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ وہ روایت بھی آپ تک پہنچانی ہے. آج ہم نے مال خرچ کیا امام کی راہ میں، اور دل میں ایک خیال آیا میں نے بہت بڑا کام کر دیا، میں نے مجلس منعقد کر دی، میں نے امام کا فلاں کام کر دیا. اسی طرح ہمیں تاکید سے کہا گیا حقوق امام زمانہ کے باب میں ہی کہ الدعاء للفرج، آسانی اور کشائش کی، وقت ظہور کی دعا کرنا. اسی طرح ایک ادب اور حق تعلیم دیا گیا امام کا ہم پر کہ امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا. غور کر رہے ہیں؟ اور وہیں امام معصوم کی وہ معروف دعا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن ہم تک پہنچی. اب یہاں من باب طرائف یہ ذکر کر دوں کہ ایک مومن ہمارے پاس تشریف لائے، کہنے لگے مولانا یہ دعا اتنی زیادہ رائج ہو گئی ہے. اب دیکھیں اگر انسان پورا سفید کاغذ چھوڑ کر سیاہ نقطے پر متوجہ رہے کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ ہمارے لیے بھی اہم ہے کہ فوری طور پر کسی شبہے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اس لیے پیش کر رہا ہوں، دو دقیقے آپ کے لوں گا انشاءاللہ.
مولانا یہ دعا اتنی زیادہ رائج کر دی گئی ہے، ہر حرم میں، ہر نماز میں، ہر امام بارگاہ حسینیہ، ہر مجلس میں پڑھائی جا رہی ہے، لوگ قنوت میں پڑھ رہے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ مولانا یہ دعا کس معصوم نے تعلیم دی؟ یہ تو ہمیں کسی مصدر میں نہیں ملی۔ اور کر رہے ہیں کتاب کا مطالعہ اور گوگل پر حدیث کو سرچ کرنا ہے، دونوں میں بڑا اہم فرق ہوتا ہے۔ مولانا یہ حدیث ہمیں کہیں نہیں ملی، آپ نے کہاں ڈھونڈی؟ مولانا ہم نے پورا انٹرنیٹ چھان مارا، ہمیں یہ حدیث کسی معصوم کی سند سے نہیں ملی۔ خدا آپ کی جہد کو قبول کرے، مگر ایک چھوٹا سا اور لطیف سا نقطہ ہے یہاں پر۔ یہ دعا جب امام معصوم نے تعلیم دی تھی تو بالخصوص میرے اور آپ کے وقت کے امام سے مخصوص نہیں دی تھی۔ یہ دعا امام نے راوی کو یوں تعلیم دی تھی کہ جب بھی تم اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا چاہو، تمہارا دل چاہے کہ اپنے وقت کے امام کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرو، تو یوں کہنا اللہم کل ولیک، پھر ولیک کے بعد امام نے فرمایا فلان ابن فلان، یہاں اپنے وقت کے امام کا نام لینا، بس اتنی سی بات تھی۔ اور کر رہے ہیں یہ دعا کہ جہاں اسے تعلیم دیا گیا، اس کی بہت زیادہ تاکید اور ترغیب دی گئی، وہی انسان کے ذہن میں خیال یہ بھی آتا ہے ارے وہ تو پردہ غیب میں محفوظ ہیں، میں کیوں ان کی سلامتی کی دعا کروں، میں کیوں اللہم کل ولیک پڑھوں؟ یا اسی طرح امام پر مال خرچ کرنا، وہ بے نیاز ہستیاں ہیں، میں کیوں ان پر اپنا مال خرچ کروں، انہیں کیا حاجت میرے مال کی؟ یہی اشکال، میں کیوں انتظار فرج کی دعا کروں، یا میں کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے حکمت اور فائدہ کیا ہے؟ یہ اشکال اگر اسے آپ سرائیت دیتے چلے جائیں تو جانتے ہیں کہاں تک جائے گا؟ یہ جائے گا درود تک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں کون ہوتا ہوں محمد و آل محمد پر درود اور رحمت کی دعا کرنے کا؟ میری اوقات ہی کیا ہے ان کے مقابل، ان کے سامنے کہ میں خدا کو بتاؤں کہ انہیں کیا دینا ہے؟ یہاں ایک قاعدہ سن لیجئے انشاءاللہ کہ ہم بات کو سمیٹ رہے ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جتنے حقوق کسی بھی امام اور بالخصوص امام زمانہ کے باب میں ہمیں تعلیم دیے جا رہے ہیں، سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ اسے ذہن میں رکھیے گا کہ محتاج امام نہیں ہے، ضرورت مند امام نہیں ہے، ضرورت مند میں ہوں۔ احتیاج مجھ چاہنے والے کو ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی، کیوں؟ تاکہ ان حقوق کو ادا کرنے کے ذریعے میں اپنے وقت کے امام کے قریب رہ پاؤں، اور اس شدید ترین امتحان اور ابتلا کے زمانے میں، دور غیبت میں، اپنے امام کے امامت کے عقیدے کو بچا پاؤں، یعنی ایمان کو سلامت رکھ پاؤں۔ یہ جتنے حقوق، جتنی باتیں، یقین جانیے اس کا فائدہ پلٹ کر خود انسان اور مومن کو آتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں کہ خود اگر درود کو ہی مثال کے طور پر لیا جائے تو زیارت جامعہ کبیرہ میں 10ویں مولا نے اس کی حکمت بتا دی اور یوں ایک پورے باب کو بند کر دیا۔ خبردار درود پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا، ہمارے لیے دعا کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تمہاری دعا پہ چل رہے ہیں۔ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَارَةً لِذُنُوبِنَا۔ یہ 4 فائدے امام نے گنوائے درود کے، اور یقین جانیے ہر دعا جو امام کے لیے کی جائے، خود دعائے سلامتی امام زمان، ہر اس کام میں جو ہم امام کے لیے کر رہے ہیں، یہ 4 فائدے پلٹ کر ہماری طرف آتے ہیں۔ اے محمد و آل محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آپ پر درود پڑھنے کو آپ پر احسان نہیں شمار کیا جاتا، آپ کی احتیاج کا سدباب نہیں ہو رہا، بلکہ طیبا لخلقنا، میری خلقت اور میری، بعض نے اس کی تفسیر میں کہا میری ولادت کی پاکیزگی کا سبب قرار دیا۔ وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا، میرے نفس کی طہارت و پاکیزگی کا سبب قرار دیا۔ وَتَزْكِيَةً لَنَا، میرے تزکیے کا باعث قرار دیا۔ وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، میرے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ آپ جہاں ہیں وہاں ہیں، آپ سے خود کو جوڑ کر
میں اپنی ذات کو، اپنے قلب کو، اپنے ایمان کو بلند کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات، یہ نقطہ پہنچ گیا تو ایک اور درود پڑھیے، محمد والے محمد۔ دیکھیے گا روایت میں راوی کون کون ہے۔ ایک گویا کہ ایک پوری مجلس و محفل منعقد ہو رہی ہے چھٹے امام کے بیت الشرف میں، 12ویں امام کی یاد میں۔ خوب غور کیجیے گا، راوی کہہ رہے ہیں دخلت انا، راوی کون ہے؟ سدیر سیرفی، سدیر سیرفی معروف نام۔ دخلت انا والمفضل و ابو بصیر و آبان ابن تغلب، یہ 4 راوی، یہ چاروں افراد پہنچے ہیں کہاں پر؟ علی مولانا ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام۔ تھوڑی سی عربی عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ امام کی کیفیت جو سدیر نے بیان کی وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ راوی کہتا ہے کہ فرعیناہ جالسا علی التراب، ہم نے دیکھا چھٹے امام خاک پر تشریف فرما ہے، وعلیہ مسح خیبری مطوق بلا جیب، اور امام نے خیبری ردا کو لپیٹ کر اوڑھ کر رکھا ہے، وَهُوَ يَبْكِي بُكَاءَ الْوَالِهِ الثَّقْلَى، اور چھٹے امام رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں۔ ہماری جان قربان اور چھٹے امام کی ذات گرامی گریہ فرما رہے ہیں۔ کیسا گریہ؟ والہ الثقلا، وہ بڑھیا کہ جس کے بیٹے کی، جس کی جوان اولاد کی موت ہو جائے، وہ جو غم سے چور ہو، ویسا گریہ امام فرما رہے ہیں چھٹے امام، اور بظاہر کوئی سبب بھی نہیں ہے۔ قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه وابلى الدموع محجريه، رو رو کر امام کی ذات گرامی نڈھال ہے، امام کے چہرے پر، امام کے رخسار پر امام کی غمگینی اور گریے کے عوارض ظاہر ہو رہے ہیں، امام کے آنسو مسلسل بہ رہے ہیں۔ وہ یقول، کہہ کیا رہے ہیں روتے روتے؟ سیدی غیبتک نفت رقادی وضیقت علی مہادی وابتزت منی راحت فؤادی، اے میرے سید و سردار، آپ کی غیبت نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا ہے، آپ کی غیبت نے مجھ پر اس زمین کو تنگ کر دیا ہے، آپ کی غیبت نے میرے دل کی راحت اور چین کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ سیدی غیبتک اوصلت مصابی بفجائع الابد، اے میرے سردار، آپ کی غیبت نے میرے مصائب کو مسلسل کر دیا ہے۔ وفقد الواحد بعد الواحد یفنی الجمع والعدد، اب یہاں مولا ایک تشبیہ دے رہے ہیں کہ آپ کی غیبت کا طولانی ہونا مجھ پر ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک کے بعد ایک اپنے قریبی اور چاہنے والوں کو کھوتا رہے، یعنی اس قدر تراکم غموم ہے، تسلسل غموم ہے۔ فما احس بدمعۃ ترقى من عینی، اب یہاں امام اس غم کی کیفیت کو بیان کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سدیر کہتے ہیں فاستطارت عقولنا ولہا، ہم بھی غم سے نڈھال ہو گئے جب ہم نے اپنے امام کو، اپنے وقت کے امام کو اس کیفیت میں گریہ کرتے دیکھا۔ وتصدعت قلوبنا جزعا، اور ہمارے دل پھٹنے لگے امام کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کی، ہم نے سوچا کہ شاید کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے امام پر۔ فقلنا لا ابقى اللہ یبن خیر الورا عینی، اے ابن خیر الورا، اے نواسہ رسول، خدا آپ کی آنکھوں کو کبھی آنسو نہ دے، کبھی آپ کو نہ رونا پڑے۔ من ایت حادثۃ تستنزف دمعتک، مولا کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں، اس طرح تڑپ کر بلک کر رو رہے ہیں؟ فقال، سدیر کہتے ہیں فظفر الصادق ظفرۃ انتفق منها جوفه، مولا نے ایک آہ بھری، آہ بھر کے فرمایا واشتد عنها خوف وقال ویلکم، اب میری بات غور سے سننا، یہ تاکید کے معنی میں ہے، یہاں پر بات کی شدت کو بڑھانے کے لیے۔ نظرت فی کتاب الجفر صبیحۃ هذا اليوم، آج صبح میں نے کتاب جفر میں نگاہ کی، کتاب جفر کا مطالعہ کیا۔ امام جانتے تھے زمانے غیبت آئے گا، چاہنے والے کن امتحانات میں
پڑھیں گے۔ امام نے یہاں ایک اور شبہ کا ازالہ کر دیا، وَهُوَ الْكِتَابُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى عِلْمِ الْمَنَايَا وَالْبَلَايَا وَالرَّزَايَا وَعِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِي خَصَّ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا وَالْأَئِمَّةُ مِن بَعْدِهِ۔ یہ ظفر کی کتاب وہ جس میں تمام تر منایا و بلایا آنے والے حالات و واقعات ہیں، مگر ایک اہم بات کہ جسے خدا نے فقط محمد و آل محمد سے خاص کر دیا ہے۔ خبردار بعد میں کوئی جفر کا دعوے دار اٹھے تو یہ حدیث اسے جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَتَأَمَّلْتُ مِنْهُ مَوْلِدَ قَائِمِنَا، اس کتاب میں میں نے کیا پڑھا؟ میں نے ہمارے قائم کی ولادت کے احوال پر تدبر کیا، غور کیا، وَغَيْبَتَهُ، اور ان کی غیبت کے احوال کو پڑھا، وَإِبْطَاءَهُ، اور ان کے ظہور میں تاخیر کے احوال کو پڑھا، وَطُولَ عُمْرِهِ، اور ان کی طولانی عمر کے حالات کو پڑھا، وَبَلْوَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اور اس غیبت طولانی میں مؤمنین کس آزمائش سے گزریں گے یہ میں نے اس کتاب میں پڑھا، کس طرح سے لوگ اپنے دین سے پھر رہے ہوں گے، کس طرح سے لوگوں کا ایمان ان سے چھٹتا چلا جا رہا ہوگا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو ہمارے قائم کے طولانی غیبت پر میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، چھٹے امام یقیناً علم امامت، مگر مولا اس زمانے میں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اصحاب سن رہے ہیں، کیا ہم زیادہ حقدار نہیں ہیں کہ جو اس زمانے کے امتحانات و مصائب سے گزر رہے ہیں کہ کوئی دن امام کی یاد میں بلکنے اور تڑپنے سے خالی نہ ہو؟ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے دلوں میں موجود اپنے امام کی معرفت میں اضافہ فرما، بار الہ وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے وقت کے امام کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ آخر کلام اس دعا کے ساتھ بات کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔